ناظرین میرے پاس 4-5 خبریں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہیں. زیادہ مطمئن نہیں ہے مسلم لیگ کاف اس حکومت کے ساتھ چلنے کے حوالے سے. جو فیلرز آ رہے ہیں وہ حکومت کے لیے کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا جی کوئی بھی اتحادی خوش نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جائے گا تو کارکن جو ہے وہ اس کا محاصرہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھتے ہیں کون مائی کا لال جو ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین میرے پاس 4-5 خبریں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہیں، اور کل رات سے ہی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. میں کل ایکچولی اپنا تیسرا ویلاگ کر چکا تھا، اس کے بعد بھی چند خبریں آئیں. اس میں سے ایک خبر آئی تھی وہ میں نے ایکسپریس نیوز کے اوپر دے دی تھی. سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، پھر اور خبریں بھی جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. ایک خبر جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ حمزہ شہباز کی طرف سے یعنی مسلم لیگ نون کی جانب سے باقاعدہ طور پر جہانگیر ترین گروپ سے رابطہ کیا گیا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مسلم لیگ نون جہانگیر ترین گروپ سے پس پردہ آفیشلی سب کے سامنے اناؤنس طریقے سے اس کے بغیر بڑی دیر سے رابطے میں. مجھے ان لوگوں کا بھی پتہ ہے جو دونوں سائڈ سے رابطے میں ہیں، آپس میں ملتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آبویسلی کیونکہ وہ اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے تو پھر میں بھی نہیں کرتا. لیکن یہ میں آپ کو بس خبر دے دیتا ہوں کہ رابطے بڑی دیر سے چل رہے ہیں. میں کم از کم اور کچھ نہیں تو 1 مہینہ تو کہہ سکتا ہوں، 1 مہینے سے یہ رابطے چل رہے تھے. لیکن اب ایک باقاعدہ طور پر آفیشلی حمزہ شہباز کی جانب سے جہانگیر ترین گروپ سے رابطہ کیا گیا ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ جی حمزہ شہباز جو ہیں وہ جہانگیر ترین گروپ سے ملنا چاہتے ہیں. اچھا، پچھلے 2 دن سے اس سلسلے میں جہانگیر ترین گروپ کے اندر جو ہے وہ اس پہ مشاورت جاری تھی. کل بھی بڑی ڈیٹیل سے جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر جو ہے وہ مشاورت جاری تھی. اندر کی کہانی کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اندر کی کہانی یہ ہے کہ تقریباً آپ سمجھ لیں 80% لوگ، 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ اس ملاقات کے خواہش مند ہیں، راضی ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ملاقات ہو جائے. لیکن 20 سے 30% لوگ جو ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دونوں میں یہ فرق ہے کہ جو میجورٹی ہے جو ایکچولی اس ملاقات کی خواہش مند ہے یا فیور کرتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگلی دفعہ نون لیگ کا ٹکٹ جو ہے وہ ان کو ملے گا، اور کافی حد تک ان کو ایشورنس ہے اس بات کی. میری جو ذرائع سے خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مسلم لیگ نون ایکچولی ترین گروپ کے لوگوں سے فردن جو ہے الگ الگ بھی جو ہے اپنا ایک رابطہ رکھے ہوئے ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں سافٹ رابطہ ہے. اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ سافٹ کیا ہے اور ہارڈ. سافٹ ہوتا ہے کہ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے، آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، بس ہم نے سوچا ذرا آپ سے ایک ملاقات کر لیں، حال چال حال احوال پوچھ لیں. ہاں جی بس کر رہے ہیں ہم لوگ، ڈسکشن کر رہے ہیں اگلے الیکشن کی. تو اس کو کہتے ہیں سافٹ رابطہ. ہارڈ ٹاک جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے آمنے سامنے. ہاں جی بتائیں پھر اگلا الیکشن کیا سپورٹ ہے آپ کے پاس، بتائیں کتنے بندے ہیں آپ کے پاس، کتنا ووٹ نکال سکتے ہیں، کیا کام کیا ہے، آپ کی ریپوٹیشن کیا ہے، سروے کروائیں گے ہم آپ کے حلقے کے اندر، سروے کروائیں گے کون کون سے گروپ، کون کون سے دھڑے، کون کون سے برادری آپ کے حلقے کے اندر جو ہے وہ آپ اس کی ایشورنس دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے. یہ ہوتی ہے ہارڈ ٹاک. یہ ہارڈ ٹاک نہیں ہوئی ابھی تک، سافٹ ٹاک ہوئی ہے جہانگیر ترین کے لوگوں کے ساتھ. تو یہ وہ میجورٹی ہے جو حمزہ شہباز سے ملنے کے لیے رضامند ہے. جو انکاری ہے، جو ریزسٹ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے حلقوں سے یا تو ان کا نون لیگ کے ساتھ بڑا کلوز کانٹیسٹ تھا، یا ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ نون لیگ ہمیں ٹکٹ نہیں دے گی. تو وہ یہ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مٹی پاؤ نہیں ملنا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان قریب یہ ملاقات ہونے والی ہے اور یہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ سگنلنگ جہانگیر ترین گروپ سے آلریڈی مسلم لیگ نون کو بھی جو ہے وہ جا چکی ہے. تو ایک تو یہ خبر تھی جو میں کل رات کو آپ کو نہیں دے سکا. اچھا، اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جی کہ میں آتا ہوں، میں ابھی تھوڑی دیر میں اتحادیوں کے اوپر بھی آؤں گا، لیکن سب سے پہلے ایک خبر کل دی تھی اسد علی طور صاحب نے. اسد علی طور یوٹیوب کے اوپر اپنا چینل چلاتے ہیں. انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ جی کور کمانڈر پشاور جنرل فیض جو سابق ڈی جی ISI تھے، ان کو جو ہے الیجڈلی کوئی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ یا تو ان کی کوئی ریسنٹ کوئی ملاقات ہوئی ہے یا رابطہ ہوا ہے عمران خان صاحب سے،
یا ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں لیجٹلی اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو یہ شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے. اس سلسلے میں آج ایک خبر آ گئی ہے دی نیوز کے اندر, انصار عباسی صاحب کی خبر ہے جس میں ان کا یہ رابطہ ہوا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ, اور انہوں نے کیٹیگوریکلی اس چیز کو ڈینائی کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اسد علی طور نے البتہ اپنی خبر کو ڈینائی نہیں کیا ہے, ان کا ویلاگ ابھی بھی اسی طرح ہی موجود ہے اور یہاں پہ اس کا ڈینائل بھی آ گیا. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے اندر اچھا جو بیک گراؤنڈ کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ جی وہ پشاور سے فون آ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں, یہ بیک گراؤنڈ بیسکلی اس کا وہ ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جناب فواد چودھری اور شیخ رشید صاحب کی. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور اس کے اندر فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ صلح صفائی کی باتیں کی. یہ شیخ صاحب کا جو سب سے پہلے ذرا یہ دیکھ لیں, شیخ صاحب نے کہا ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد ہمیں صلح صفائی کی طرف جانا چاہیے, یہ کہنا ہے شیخ رشید صاحب کا. اور فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا جی اپوزیشن کی بغیر سوچے سمجھے عدم اعتماد کی تحریک نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دی ہیں. جمہوریت اتنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں ہے, اس میں کم از کم اتفاق رائے پر نظام استوار ہونا ہے. سمجھتا ہوں اتنی تقسیم نہ ہو کہ کسی بھی سبب گفتگو ہی مشکل ہو جائے. لڑنا مشکل نہیں, بعد میں صلح مشکل ہوتی ہے. یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ صلح صفائی کی باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں. اب اس سے پہلے ہم جب یہ سب کچھ کہتے تھے, مطلب سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ زبان مت استعمال کریں, ان کو سمجھائیں, اس میں جو پہل ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہوئی ہے. یہ جو ڈیزل, بھگوڑا, شہباز, آصف علی زرداری ایک بیماری, یہ ساری اس قسم کی نیم کالنگ جو ہے ادھر سے سٹارٹ ہوئی ہے. مطلب اس حد تک کہ ڈان کو بھی اپنی یہ والی ہیڈ لائن دینی پڑ گئی کہ جناب عمران خان صاحب کس قسم کی لینگویج جو ہے وہ اپنی اسپیچز کے اندر استعمال کر رہے ہیں. تو اب جو ہے وہ صلح صفائی کی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں, اور شاید اس کی ریزن جو ہے, شاید وہ اب جو آگے میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے لگا ہوں شاید اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, کیونکہ شاید تھرمامیٹر نے بتانا شروع کر دیا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد مسلم لیگ کاف کی جانب سے, مسلم لیگ کاف کے حوالے سے 2 چینلوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ مسلم لیگ کاف کا جو مشاورتی اجلاس جاری ہے, جو ہوا ہے, اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جی زیادہ مطمئن نہیں ہے مسلم لیگ کاف اس حکومت کے ساتھ چلنے کے حوالے سے, اور اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ اس حق میں ہیں کہ ہمیں حکومت کو چھوڑ دینا چاہیے, اور پرویز الہی اور مونس الہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ حکومت کے ساتھ چلنے کے حق میں. میں آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. یہ پچھلے کئی دنوں سے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے کس سائڈ کی طرف جانا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں, لیکن جو فیلرز آ رہے ہیں وہ حکومت کے لیے کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں, اور یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ کاف لیگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اپنی راہیں جدا کر لے. فی الحال یہ فیلرز آ رہے ہیں, لیکن بھائی یہ پاکستان ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ پلٹا مارا جا سکتا ہے, تو یو نیور نو. دوسرا اس میں اسی میں ایک اور میں 2 چیزیں ایڈ کروں گا. ایک تو یہ جو خبریں آئی ہیں 2 چینل پہ چلی ہیں, جیو اور ARY کے اوپر, اور ایک جو اس میں آئی ہے چیز, اس میں یہ بھی کہا گیا جی کوئی بھی اتحادی خوش نہیں ہے, اسی خبر کا حصہ ہے. اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئے, اور اس میں آ کے انہوں نے کہا, اور انہوں نے خاص طور پہ ٹارگٹ کیا فواد چودھری کو. فواد چودھری کی ملاقات ہوئی تھی چودھری پرویز الہی سے, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی بعد میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو ان کے ساتھ معاملات طے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ حل ہو جائیں گی. اس پہ بعد میں طارق بشیر چیمہ نے بات کہی, یہ کر رہے ہیں, یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, یہ حکومت ڈیلیبریٹلی یہ کرتی ہے. یہ اندر میٹنگ میں جاتی ہے, باہر آتی ہے, اور باہر آ کے یہ کہتی ہے جی ستہ خیرہ نے سب ٹھیک ہو گیا, فرسٹ کلاس, بالکل ٹھیک. میں ابھی آپ کو بلکہ اس کی ایک ایگزامپل بھی دیتا ہوں. تو طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ جناب ایگزیکٹلی انہوں نے کہا, جو ایگزیکٹ ان کے الفاظ تھے, انہوں نے کہا کہ جناب فواد چودھری نے جھوٹ کہا ہے کہ کاف لیگ سے معاملہ طے پا گئے ہیں. ان کی پرویز الہی سے ملاقات میں صرف پی کا آرڈیننس پر بات ہوئی تھی, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی. سمجھ نہیں آتا کہ اتنی دروغ گوئی کا سہارا کیوں لیا جاتا ہے, کیا ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ یہ فرمایا طارق بشیر چیمہ صاحب نے. تو فواد چودھری صاحب کو فوراً انہوں نے جھٹلا دیا. اب یہ 2 اتحادی ان کے جو ہیں کاف لیگ اور MQM, ان دونوں نے وہاں پہ عمران خان صاحب جب مل کے آئے, میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا, عمران خان صاحب جب گئے بہادر آباد MQM کے مرکز, وہاں سے مل کے باہر آئے, وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ جناب بالکل ٹھیک ہے, سب فرسٹ کلاس چل رہا ہے, اور مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا گیا ہے.
اس کے تھوڑی دیر کے بعد عامر خان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے فرمایا جناب ہماری آپشنز کھلی ہیں. اور یہ بات جب تک عمران خان صاحب کو پہنچی اس کے بعد انہوں نے گورنر ہاؤس کے اندر جا کے جب اپنی تقریر کی تو اس میں بڑا غصہ, بڑی تپ کہ میں گیا بھی ایم کیو ایم والوں کے یہاں اور آگے سے یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اب ادھر کاف لیگ نے بھی جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا ہے. اچھا یہ دوسری چیز. اب تیسری چیز بھی کاف لیگ کے حوالے سے سن لیجئے, وہ یہ ہے کہ چودھری وجاہت حسین جو چودھری شجاعت حسین کے بھائی ہیں, انہوں نے گجرات کے اندر جو ہے وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے, تو انہوں نے اس کے اندر کیا فرمایا ہے یہ آپ ذرا خود سن لیجئے. ان حکمرانوں کے ساتھ ہمیں چلتے ہوئے 3 سال ہو گئے, ہر کام کیا جاتا ہے اپنی عزت کے لیے, تو جہاں عزت نہ ہو وہاں رہنے کی تک نہیں. اور یہی حال ہمارا ہے. یہ جو 3 سال کا دور گزرے اس میں کبھی چودھری شجاعت کو نیب نے بلا لیا, کبھی چودھری پرویز الہی کو نیب نے بلا لیا, کبھی مونس الہی کو بلا لیا نیب نے. یہ تو ان کے میرے بزرگوں کی ہمت ہے کہ انہوں نے 3 سال اس کے ساتھ نکال دیے. یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی, یہ خود فرما رہے ہیں کہ جی ہم لوگ کس طرح 3 سال ہم نے ان کے ساتھ گزارے ہیں اور وہاں پہ نہیں رہنا چاہیے جہاں پہ آپ کی عزت نہ ہو. تو یہ بس ہم جلدی جو ہے یہ ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. سو جو سینٹیمنٹ کے فیلرز آ رہے ہیں کاف لیگ کے کیمپ سے فی الحال وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں حکومت کے لیے. اور دوسری بات یہ, ادھر ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی یہ سٹوری آئی ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے اپوزیشن کے سامنے شرائط رکھی ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہمیں ایک گارنٹی دی جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ جو خبر ہے اس میں لکھا ہے کہ ذرائع کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ نے شہری سندھ میں متعلق اہم مطالبات کی ہیں, جس میں کہا گیا کہ شہری سندھ کے لیے نوکریوں میں 40% کوٹا با اختیار بلدیاتی نظام اور صوبائی مالیاتی کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے. اور ضامن کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہیں وہ آصف علی زرداری کے حوالے سے گارنٹی ہمیں مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کریں. اور کاف لیگ نے بھی پچھلے دنوں اسی طرح کی گارنٹیاں مانگی تھی نون لیگ کے حوالے سے, اور کہا تھا جی آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ہمیں گارنٹیاں دیں. تو دونوں سائیڈز جو ہیں نا, دونوں صوبوں کے اندر جو اتحادی ہیں وہ یہ اس طرح کی گارنٹیاں مانگ رہے ہیں. لیکن یہ بات بھی جو ہے وہ حکومت کے لیے کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. اسی خبر میں بلکہ یہاں پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے جی 3.5 سال بعد اب ہمیں حکومت پہ بھروسہ نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم کو کوٹ کرتے ہوئے یہ خبر میں لکھا گیا ہے. تو اس لیے یہ اتحادی بھی جو ہے وہ حکومت سے زیادہ خوش نہیں ہے, اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی اپنا کوئی فیصلہ جو ہے وہ جلد کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو 2 اتحادی ہیں, اگر یہ 2 اتحادی حکومت سے الگ ہو گئے تو یہ جو انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا نا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ہمیں ووٹ نہیں ڈالیں گے اور وہ جب ادھر جائیں گے تو ان کے ووٹ جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے, اگر یہ 2 اتحادی نکل گئے تو آپ کی حکومت ویسی ہی گئی, پھر آپ کو نل اینڈ وائڈ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. ایک بات. اس کے بعد ایک اور جو خبر آئی ہے وہ آئی ہے عمران اسماعیل صاحب کے حوالے سے, گورنر سندھ. انہوں نے یہ فرمایا کہ جی میں علیم خان واپس آ گئے, میں علیم خان سے دوبارہ ایک ملاقات کرنے جا رہا ہوں. اور انہوں نے کہا جی اچھا یہ جو بیان ہے نا اس کو آپ نے بڑے کانٹیکس میں دیکھنا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں علیم خان سے پہلے بھی ملا تھا, اسلام آباد بھی گئے, وہاں پہ بھی ملاقات ہوئی, اور میں امید کرتا ہوں کہ علیم خان اور جہانگیر ترین جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے نہیں جائیں گے. آگے جو اگلی بات تھی اس میں انہوں نے فرمایا کہ جو بھی بندہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جائے گا تو کارکن جو ہے وہ اس کا محاصرہ کریں گے اور وہ کارکنوں کو کیا منہ دکھائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھتے ہیں کون مائی کا لال جو ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے. اوپر بات ہو رہی ہے علیم خان اور جہانگیر ترین کی, نیچے بات ہو رہی ہے دیکھتے ہیں کون مائی کا لال جو ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے. تو بات جو ہے وہ تڑیوں, مافیوں اور اس جگہ کے اوپر آ گئی. اب یہ ساری خبروں کو, یہ جتنی خبریں میں نے ابھی آپ کو پچھلے 12 منٹ کے اندر دی ہیں, ان ساری خبروں کو جب آپ جوڑ لیں تو میرے خیال میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ حکومت اس وقت کس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے. اور اب اس کو یہاں سے اس سارے معاملے کو موڑنے کے لیے کچھ ان کو بہت بڑا کرنا پڑے گا کہ حالات دوبارہ ان کے فیور میں آنا شروع ہو جائیں. کیونکہ ایک اور خبر میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور وہ ہے انٹیلیجنس سورسز سے. انٹیلیجنس سورسز سے مجھے جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے, یہ کل میں خبر دینا بھول گیا جبکہ میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, پتہ نہیں میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا, تو چلے میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. انٹیلیجنس سورسز سے مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ انسٹرکشنز جاری کی گئی ہیں کہ آپ نے اس پورے سیاسی عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے, اور کسی پریزنٹ ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر یا ایون ریٹائرڈ یعنی کہ سابقہ سینیٹر وغیرہ سے بھی آپ نے کوئی رابطہ نہیں کرنا. اپنے آپ کو بالکل ڈس انگیج رکھیں اس سارے معاملے سے.
سیاسی طور پہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ ویسے انفارمیشن کو کلیکٹ کریں، لیکن رابطے جو ہے نا وہ اپنے منیمائز کر دیں. تو یہ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا جی یہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، یہ فرسٹریشن ہے، یہ وہ غصہ ہے جن کے اشاریے ان کو ملنا شروع ہو چکے ہیں کہ بات اس طرح نہیں بن رہی جس طرح بات ہوا کرتی تھی، جس طرح ہمیں سپورٹ ملا کرتی تھی وہ نہیں بن رہی. اور اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل طارق بشیر چیمہ صاحب کا یہ انٹرویو ہے جو انہوں نے مہر بخاری صاحبہ کو پروگرام کے اندر دیا. مہر بخاری صاحبہ نے پوچھا کہ جی اب آپ کو کیا فون آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں آ رہے. کیوں آنے فون؟ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. اگلا سوال انہوں نے پوچھا پہلے آتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی پہلے آتے تھے. اب یہ جو 20-25 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے نا، یہ ایکچولی اس پوری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی سٹینڈنگ ہے پچھلے 3-3.5 سال کی، کہ پہلے کیا ہو رہا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو ابھی سے یہ بات بتا دوں کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ نہیں ہوگا. یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہر چیز کے لیے تیار رہیے گا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.